میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں دودھ کی قیمتیں 350 روپے لیٹر کراس کر جائیں گی. میں تو چھوڑ دوں گا دودھ, میرے بچے کیا کریں گے شاکر بھائی؟ ملک بھر میں دودھ کی جو فروخت ہے وہ 30% تک کم ہو گئی ہے. اس کی وجوہات بڑھنے والی مہنگائی اور عوام کی قوت خرید نہ ہونا ہے. میں نے چلا چلا کے کہا جناب کسان کو نمائندگی دیں. آپ نمائندگی تو دینے کی دور کی بات ہے, آپ ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہمیں تکلیف کہاں ہے. مجھے تکلیف یہاں ہے, وہ علاج یہاں کا کرتے ہیں. میرے پاس 500 بھینسیں تھی, میرے پاس اب 200 بھینسیں. کیوں؟ کیونکہ پروفٹ نہیں ہے نا. آپ بات کرتے ہیں انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں, آپ انڈیا کی جو لائیو اسٹاک کی پالیسی ہے وہ کاپی پیسٹ کر دیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو انڈیا نے چاروں شانے چت مارا ہے ان کو. آپ اپنے کسان کو سینے سے لگا کے یہ احساس دلائیں کہ جس طرح پاک فوج وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اس طرح اپنے کسان کے بھی ساتھ ہے. ہمارے مویشیوں کے کھانے کے لیے چارہ نہیں ہے, ہماری منسٹری ایکسپورٹ کر دیتی جو میرے مویشی نے چارہ کھانا. یہ خرابی ہے اداروں میں موجود جو کرپٹ افسران نے پالیسیز بنائی ہے نا. میری ضرورت پوری کیے بغیر آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. 2 سال پہلے 94 روپے فی لیٹر میں ہم خوشحال تھے, آج 230 روپے لیٹر میں آپ یقین جانے ہم یہ سوچتے ہیں ہم وطن عزیز کو چھوڑ جائیں. ہمیں سب چیزوں کے لیے یا تو بیرون ملک پہ انحصار کرنا پڑتا یا اندرون سندھ یا پنجاب سے. جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں, ریلویز ہمیں کوئی سہولت نہیں دیتی. پنجاب سے جو گاڑی آتی ہے اس کا کرایہ ہوتا ہے 2.5 لاکھ روپے. سالانہ 15 لاکھ مویشی آپ سلاٹر کر رہے ہیں چھوٹے اور بڑے. اگر 3 سال کا سائیکل ہم مکمل کر لیں, ان کی جانیں بچا لیں, 45 لاکھ مویشی ہو گئے نا, تو وہ ایسڈ بنیں گے وطن عزیز کے لیے. یہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے. یقیناً سی پیک کے مکمل ہونے کے بعد آپ کے پاس دودھ اور گوشت نہیں ہوگا. فٹ اینڈ ماؤتھ فری ڈیزیز زون جس دن پاکستان ڈکلیئر کرے گا آپ کی ایکسپورٹ یورپ تک کھل جائیں گی, امریکہ تک کھل جائیں گی. گوشت نہیں ہوگا آپ کے لیے. تمام چیزیں اگر آپ کی ضروریات پوری کر دی جائیں اور آپ کے تحفظات پورے ہو جائیں, پھر دودھ کی قیمت کتنی کم ہو سکتی ہے؟ تو دودھ کی قیمتیں ہم آدھی کر دیں گے, ہم آدھی کر دیں گے. شاکر بھائی میں آپ سے بہت ناراض ہوں. میں کیا پورا کراچی آپ سے ناراض ہے. آپ نے تو بچوں کے منہ سے دودھ چھین لیا ہے. مدثر, آپ کا ناراض ہونا بنتا ہے پر وہ کسان سے نہیں. آپ کا ناراض ہونا بنتا ہے حکومت وقت سے, یا جتنی بھی ماضی کی جو حکومتیں گزری ہیں نا اس میں بیٹھے ہوئے کرپٹ سیاستدانوں سے, منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے کرپٹ افسران سے, اور چاروں صوبوں کے محکمہ لائیو اسٹاک کے کرپٹ افسران سے آپ کی ناراضگی بنتی ہے. اس ناراضگی کو ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیں اور آپ صحیح جو فوکس کرنے کی بات ہے, ہمیں اپنے اداروں کو مجبور کرنا چاہیے دودھ, گوشت, مرغی اور انڈے کی قیمتیں کم کرنے کے لیے. شاکر بھائی یہ تو آپ بات ٹال مٹول رہے ہیں. آپ کسان کے اوپر بھی تو لائیں نا بات. کسان کا بھی تو قصور ہے. نہیں. اتنا مہنگا دودھ دے رہا ہے, ہمیں اتنا مہنگا دودھ دے رہا ہے, ہمارا بچہ پی سکتا ہے دودھ؟ اصل میں مدثر, وہ میں آپ کو دیکھیں کچھ کہوں گا آپ ناراض ہوں گے. آپ کو بھینس کی دم کا پتہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم دودھ کی, دیکھیں دودھ کی قیمتیں میری اور آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں, نہ تو آپ کی خواہشات کے مطابق گھٹ سکتی, نہ میری خواہشات کے مطابق بڑھ سکتی ہیں. دودھ کی قیمتوں میں جو چیزیں کار فرما ہیں, قیمتیں بڑھانے میں جو عوامل کار فرما ہے وہ ہے اس کی ان پٹ کاسٹ. ان پٹ کاسٹ کو میں اور آپ کم نہیں کر سکتے. ان پٹ کاسٹ کو کم کریں گی گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیز. اور پالیسیز کون بناتا ہے؟ پالیسیز بنانے میں جو ڈبہ بند کمپنیاں ہیں نا, جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, وہ لوگ شامل ہیں اداروں کے ساتھ. وہ ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں کہ چھوٹا کسان آؤٹ ہو جائے مارکیٹ سے اور کارپوریٹ سیکٹر اسے نگل جائے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی پیارے بھائی, آپ سمجھ لیں. یقیناً آپ کی ناراضگی بنتی ہے پر مجھ سے نہیں. اس بات کو سمجھیں آپ, اور میں اس کو سمجھاؤں گا. شاکر بھائی اس بات سے تو میں زیادہ ڈر گیا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ ڈبے والا دودھ آ جائے گا, یہ بھینسیں ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وطن عزیز میں اگر صرف کراچی کی بات کروں تو روزانہ 2300 بھینسیں سلاٹر ہو رہی ہیں, دودھ دینے والی ڈرائی اینیمل روزانہ, اور 2000 چھوٹے کٹے بچڑے سلاٹر ہو رہے ہیں ڈے اولڈ. آپ کھڑے کہاں ہیں؟ ادارے سوئے ہوئے ہیں. ہمارے اداروں میں موجود کرپٹ افسران کی وجہ سے, کیونکہ وہ کرپٹ افسران یقیناً اداروں کو بدنام کرتے ہیں. ان کا کام ہے, دیکھیں چھوٹے کٹے بچڑے جو پالنا ہے وہ ذمہ داری ہے ایک کسان کی اور ان اداروں میں موجود لوگوں کی, یا ان اداروں کی, حکومت وقت کی. کسان کیوں نہیں پالتا؟ کیونکہ آپ اسے کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق قیمتیں نہیں دیتے. جب مجھے قیمت, میری فی کس جو پیداوار ہے وہ ہے 7 سے 8 لیٹر. کٹا اور بچڑا پیتا ہے 4 لیٹر دودھ یا 3 لیٹر لگا لیں.
پیچھے 5 لیٹر بچتا ہے. 5 لیٹر دودھ جو ہے وہ بنتا 1000 روپے کا, بھینس کھاتی 2000 روپے روز. ہم کہاں سے پالیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے والے وقت میں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ وطن عزیز میں ہوگا, اور آپ کے پاس جب سینٹرل ایشیا کی منڈیوں تک آپ کی رسائی ہوگی, سی پیک مکمل ہوگا نا, سینٹرل ایشیا کی منڈیوں تک آپ کی رسائی ہو جائے گی. فٹ اینڈ ماؤتھ فری ڈیزیز زون ڈکلیئر اگر پاکستان میں ہو گیا, آپ کو یورپ کی مارکیٹ تک رسائی ملے گی, تو یہاں کے لوگوں کے کھانے کے لیے نہ دودھ ہوگا نہ گوشت ہوگا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, دودھ کی قیمتیں 350 روپے لیٹر کراس کر جائیں گی اگر یہ ہوا تو. کتنے عرصے میں کراس ہو جائیں گی؟ دیکھیں سال لگ جائے گا, 300 روپے لیٹر تک دودھ کی قیمتیں ہو جائیں گی, اور اس سے آگے مزید بھی بڑھنے کا وہ ہے. یعنی شاکر بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں 1 سال کے بعد ہمیں 350 روپے کلو دودھ ملے گا؟ ہاں یقیناً ایسا ہو سکتا ہے اگر اداروں نے نہ سوچا تو. میں تو چھوڑ دوں گا دودھ, میرے بچے کیا کریں گے شاکر بھائی؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں, یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ملک بھر میں دودھ کی جو فروخت ہے وہ 30% تک کم ہو گئی ہے. اس کی وجوہات بڑھنے والی مہنگائی اور عوام کی صارف کی قوت خرید نہ ہونا ہے. اور جب قوت خرید یقیناً کم ہو جائے گی تو صارف نہیں پیے گا دودھ. مجھے پتا ہے کہ میری جو دودھ کی دکانیں ہیں ان پہ جو لوگ دودھ خرید کرتے تھے 2 لیٹر, وہ اب 1 لیٹر لے رہے ہیں. اچھا شاکر بھائی, ایک بڑا خطرناک پوائنٹ آپ نے اٹھایا, جب یہ بھینسیں کٹ کے ختم ہو رہی ہیں تو کیا ہماری لوکل بریڈ بھی ختم ہو جائے گی؟ لوکل بریڈ کی طرف گورنمنٹ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. ہمارے جو سیکٹریز ہیں, ہمارے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ڈی جیز ہیں, ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جی صرف اور صرف امپورٹڈ بریڈ دودھ پورا کر سکتی. اور میں آپ کو بتاؤں, لائیو اسٹاک کی دولت سے مالا مال پاکستان میں نیدرلینڈز, امریکہ اور آسٹریلیا سے دودھ والی گائے امپورٹ کی جا رہی ہیں وطن عزیز کی دودھ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. مجھے ایک بات بتائیں آپ, اکنامک سروے آف پاکستان نے کیا کہا جی, 26 بلین لیٹر دودھ کا اضافہ ہو گیا پاکستان میں پیداوار کا. ایسے ہی یہی رپورٹ جاری ہوئی نا, اور ہر سال وہ مویشیوں کی تعداد کو بڑھا کے پیش کر دیتا ہے اکنامک سروے آف پاکستان. یہ جھوٹ, فریب, مفروضوں پہ مبنی رپورٹ ہے. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو یہ بات. آپ دودھ دینے والے مویشیوں کو گوشت کی ضروریات کے لیے استعمال کر رہے ہیں, سلاٹر کر رہے ہیں. آپ چھوٹے کٹے بچڑوں کو پال نہیں رہے ہیں جو مستقبل میں ایسٹس بنے پاکستان کے لیے. تو آپ کی بریڈ میں اضافہ کیسے ہوگا؟ آپ کی دودھ دینے والے مویشیوں میں یا گوشت کے مویشیوں میں کیسے اضافہ ہوگا؟ مجھے بتائیں. اچھا شاکر بھائی یہ بتائیں, جو یہ کمپنیز ہیں جی, یہ پھر لوکل بریڈ کا انتخاب کیوں نہیں کرتی؟ یہ ساری آسٹریلین بھینسیں کیوں آ رہی ہیں یہاں پہ؟ پھر اس طرح تو ہم اپنی جو خاص نسلیں ہیں اس سے ہم بالکل انہیں کھو دیں گے ہم. دیکھیں جی, ہماری ساہیوال گائے, چولستانی گائے, کنکرج جو ہے یہ اپنے تھری جسے ہم کہتے گائے, ماشاءاللہ اعلیٰ نسل کی گائیں ہیں. سبی ہو گئی, گوشت بیف بریڈ کے طور پہ اگر کام کریں. ہماری نیلی, راوی اور کنڈی بھینس ہو گئی. یقیناً یہ قیمتی بریڈ ہے جو کہ بنگلہ دیش اور انڈیا بھی ایکسپورٹ ہوئی ہیں یہاں سے, اور آج وہاں ان کی دودھ دینے کی برازیل میں اور انڈیا یا بنگلہ دیش میں, برازیل میں 30 لیٹر دودھ دے رہی ہے ہماری ساہیوال گائے. ہماری بریڈ یہاں دے رہی ہے 6 لیٹر. جو ہماری میں بھول گیا, ایک ہماری ریڈ سندھی بڑی اعلیٰ نسل ہے. تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اداروں میں موجود کرپٹ لوگوں کا قصور ہے. دیکھیں نا, سبز انقلاب کی بات کی جناب سپہ سالار پاکستان سید عاصم منیر صاحب نے. میں نے چلا کے کہا جناب کسان کو نمائندگی دیں, کسان کو تکلیف کہاں ہے اس سے پوچھیں. آپ نمائندگی تو دینے کی دور کی بات ہے, آپ ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہمیں تکلیف کہاں ہے. مجھے تکلیف یہاں ہے, وہ علاج یہاں کا کرتے ہیں. تو کیسے بہتر ہوگا؟ نہیں ہوگا بہتر جی. میں آپ کو بتاؤں, میں اگر اپنی بات کروں, آپ یقین جانیں میں سنجیدگی سے ہجرت کا سوچ رہا ہوں کہ میں وطن عزیز کو چھوڑ جاؤں. بڑے بڑے معاملات میرے ساتھ ہوئے ہیں, میں نے تمام تکالیف کو, تمام سختیوں کو سہا ہے. ہم نے, میرا بھائی اغوا ہوا, ہم نے تاوان دے کے لائے. درجنوں ڈکیتی کی وارداتیں ہماری دکانوں پہ ہوئی, ہمیں گولیاں مار کے چلے گئے. میرے والد صاحب کو گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا نیو کراچی میں 1996 میں. ہم نے پھر بھی وطن عزیز, ہمارا سب کچھ یہ پاکستان ہے. آپ کا قیمتی انتھک کسان یہاں اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے, کوئی بھی اس کی قدر کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے ملک میں اس ٹائم دودھ, جو ڈبے کا دودھ ہے, وہ کمپنیاں, کتنی کمپنیاں ہیں اور آپ کے اندازے میں وہ کتنا بزنس کر رہی ہیں یہاں پہ؟ اچھا, جو ان کا ڈبے کا دودھ ہے
وہ کون سی بھینس اور گائے استعمال ہو رہی ہے اس میں ان کا دودھ استعمال؟ اصل میں جی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈبے کا دودھ ہے وہ زیادہ تر تو دیکھیں جو ڈبہ بند کمپنیاں ہیں، آپ نے پوچھا کتنی ہیں، میرا خیال ہے کہ وطن عزیز میں کوئی 15-16 ملک پروسیسرز ہوں گے، اور جو منیمم پاسچرائز ایکٹ پنجاب میں لایا جا رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں وہ چھوٹے کسان کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ میں ایک چھوٹا کسان ہوں، میں اپنے گھر میں کیسے پیکنگ پلانٹ لگاؤں گا، میں کیسے پاسچرائز پلانٹ لگاؤں گا؟ آپ کے پاس ملک پروسیسر موجود ہے، آپ مجھ سے میری کاسٹ آف پروڈکشن پہ خرید لیں، اپنا پیک کر کے بیچیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پر آپ یہ کہیں نا حکومت کہ جی ہم منیمم پاسچرائز ایکٹ کے تحت پیکنگ کر کے دودھ کو بھیجیں، ٹریسیبلٹی آپ کریں، آپ اپنے لوگوں کو پابند کریں نا، جو ریٹیلرز ہیں یا دیگر کمپنیز ہیں، آپ کسان سے کو مجبور نہ کریں کہ وہ جی پیکنگ پلانٹ لگائے، تو یہ خرابی ہے بہت بڑی۔ میرا سوال پھر دوبارہ، یہ دودھ کس سے خرید رہے ہیں؟ یہ دودھ تو جی کسان سے خریدتے ہیں یا کسان سے یہ نہیں خریدتے جی۔ دیکھیں انہوں نے جو کلیکشن پوائنٹس بنائے تھے نا ماضی میں بھی بڑی انویسٹمنٹ کرائی گئی تھی، کارپوریٹ ڈیری فارم بنائے گئے تھے، اچھا پر ان کارپوریٹ ڈیری فارمر سے جو کمرشل ڈیری فارمر ہیں اصل میں امپورٹڈ کاؤز انہوں نے ڈالی، انویسٹمنٹ بھی انہی کمپنیز نے کرائی، پر جب ان سے کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق قیمتیں انہیں نہ دی گئی تو وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو گئے، ختم ہو گئے وہ کسان۔ تو دودھ مہنگا ہونے کی وجوہات میں یہ چیزیں شامل ہیں نا جی۔ ہائی کورٹ میں یہ ثابت ہوا کہ جی 3 لاکھ لیٹر پرچیز کیا اور 63 لاکھ لیٹر دودھ سیلز کیا، 5 لاکھ لیٹر دودھ کسانوں سے پرچیز کیا یا ان کے کارپوریٹ ڈیری فارم سے آیا، اور 85 لاکھ لیٹر دودھ سیلز کیا۔ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کہ اتنا دودھ کہاں سے بڑھا، تو یقیناً یہ وے پاؤڈر اسکم ملک کا دودھ لوگوں کو پلایا گیا۔ شاکر بھائی، جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ ان کا بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ہجرت کا سوچ رہے ہیں یا پھر وہی کام چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو نئے لوگ وہ تو بےچارے بالکل دل برداشتہ ہو جائیں گے، وہ اس کام کی طرف آئیں گے نہیں، تو پھر اس کا فیوچر بالکل ڈارک ہے۔ دیکھیں جی ہمیں آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ کراچی کا جو ڈیری فارمر ہے یا حیدرآباد کا، شہروں کے جو کمرشل ڈیری فارمرز ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں۔ اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انتظامیہ ہمیں کہتی قیمتیں کم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے، ہمیں بند کریں، ہم پہ FIR کریں اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں، یا پھر حقائق شواہد اور میرٹ کے مطابق نوٹیفیکیشن کریں۔ تو انتظامیہ سے ہم منوا کے قیمتیں کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق لانے کی کوشش کرتے ہیں، پر قیمتیں نہیں دی جاتی۔ پر جو اندرون سندھ کا یا پنجاب کا یا جو چھوٹا کسان ہے نا، وہاں جو کلیکشن پوائنٹس ہیں وہاں انہیں قیمتیں پوری وہاں بھی نہیں دی جاتی، جس سے کسان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، تو وہ فارمنگ کم ہو رہی ہے اس سے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو چھوٹا کسان ہے نا گاؤں دیہات میں، اندرون سندھ میں یا پنجاب میں، وہاں سے ہم ملک کلیکشن پوائنٹ بنائیں اور شہر کی مارکیٹ انہیں دیں۔ اب جیسے کہ لسبیلا لگا لیں آپ جی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اونٹ کی فارمنگ، اونٹ بہت زیادہ ہے، یہاں ہمارے تھر میں بکری بہت زیادہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں وہاں ادارے ہماری مدد کریں، ہم انہیں ان کسانوں کو پوری قیمت ادا کریں اور انہیں کراچی اور حیدرآباد کی مارکیٹ کا ایکسس دے تاکہ وہاں کا کسان ترقی دے۔ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہاں سے ملک کلیکٹ کرنے والے اس کسان کو پوری قیمت دیں گے؟ تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوآپریٹو سوسائٹیز بنائیں، جیسا کہ انڈیا میں بنائی گئی ہیں، نیدرلینڈز میں ہے، نیوزی لینڈ میں ہے، جہاں ان کی سیلز ایک جگہ ہو، پرچیز ایک جگہ ہو، بیچ میں مڈل مین ختم ہو جائے اور انہیں اینڈ یوزر تک ان کا دودھ پہنچے اور انہیں اچھی قیمت ملے۔ کنزیومر کو 2 چیزوں کی پرابلم ہوتی ہے، ایک تو وہ مہنگا دودھ بھی خرید رہا ہے، دوسرا اس کو کوالٹی والا دودھ نہیں مل رہا۔ پھر کیوں رو رہا ہے کسان؟ جب ریٹ بھی بڑھا دیے جاتے ہیں، آپ کوالٹی والا دودھ بھی نہیں دیتے، تو پھر یہ کام کیوں ختم ہو رہا ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے یہ کام بہت پروفیٹیبل ہے۔ دیکھیں جی اس میں 2 باتیں ہیں۔ دودھ کی کوالٹی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی نا کہ دودھ صحیح کوالٹی کا نہیں مل رہا، تو کراچی اور حیدرآباد کے حوالے سے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، یہاں پہ صارف کو اعلیٰ کوالٹی کا بہترین دودھ ملتا ہے۔ وہ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ یہاں کمرشل ڈیری فارمر ہے جو بڑے پیمانے پہ بھینس کی فارمنگ کرتا ہے اور کراچی جیسی مارکیٹ انہیں میسر ہے، حیدرآباد جیسی مارکیٹ انہیں میسر ہے۔ تو دودھ جو ہے یہ انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹیں ہیں۔ کل بھی DG فوڈ اتھارٹی آغا فخر صاحب نے اس بات کا اظہار کیا نیشنل میڈیا کے سامنے کہ کراچی کا دودھ پورے ملک میں سب سے بہتر ہے، اس کی انہوں نے رپورٹ بھی پیش کی۔ جو لاگت بڑھتی ہے نا دودھ کی قیمتوں کی،
وہ جب بڑھتی ہے تو ہمیں پیداواری لاگت کے مطابق قیمتیں نہیں دی جاتی. آج دودھ کی جو قیمت ہے نا پیداواری لاگت, آج ڈپٹی کمشنر ملیر سے آج کی جو تازہ ورکنگ کی ہے انہوں نے, وہ 232 روپے لیٹر ہے اور ہماری 250 روپے فی لیٹر ایکس فارم گیٹ ہے. اور اگر ہم 6 روپیہ فی لیٹر اس کا فریٹ ہے, اس کے بعد ہول سیلر کا 15 روپے لیٹر یا 12 روپے لیٹر ان کا پروفٹ ہے, اس کے بعد ریٹیلر کا پروفٹ ہے, تو وہ سیدھی قیمتیں 300 روپے لیٹر ہو جاتی ہیں. اور دودھ شہر میں آج قیمت کیا ہے, 230 روپے لیٹر ہم فروخت کر رہے ہیں, اور کسان دے رہا ہے 195 روپے فی لیٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسان 55 روپے فی لیٹر سبسڈی دے رہا آج تک. آج آپ یہ دیکھیں نا, یہاں کافی ساری جگہیں خالی پڑی ہیں. کیوں خالی پڑی ہیں؟ کسان کی حوصلہ شکنی سے خالی پڑی ہیں. اگر یہاں مجھے پروفٹ ہوگا تو ان کلوں پہ بھینسیں بنی ہوں گی نا, نہ کہ یہ خالی ہوں. میرے پاس 500 بھینسیں تھی, میرے پاس اب 200 بھینسیں. کیوں؟ کیونکہ پروفٹ نہیں ہے نا. جب پروفٹ ہوگا تو میں اپنی بھینسیں بڑھاؤں گا نا, نہیں تو میں ختم کروں گا. کسان کو پھر کیسے خوش کیا جا سکتا ہے؟ اس کی کون کون سی ڈیمانڈز ایسی ہیں جسے پورا کر دیا جائے تو یہ دوبارہ پھر فروٹفل آپ کا بزنس ہو؟ دیکھیں جی, اگر ہم وطن عزیز کی سطح پہ بات کریں گے نا, نیشنل لیول پہ, تو سب سے اہم ہے آپ کو اپنے مویشی کو جینیٹکلی امپروو کرنا ہوگا. ان کی دودھ دینے کی صلاحیت کو, ان کی گوشت دینے کی صلاحیت کو بڑھانا ہوگا. اس کے لیے دنیا بھر میں جو ٹیکنالوجی ہے اسے عام کرنا ہوگا. حال ہی میں ABS جینیٹکس ہیں, 2 جینیٹکس کمپنی ہیں دنیا میں, ایک ST جینیٹکس ہے جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے, ایک ہے ABS جینیٹکس. اس نے 60 مشینیں تنصیب کی ہے سیکسل ٹیکنالوجی کی انڈیا میں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں وہ کیوں نہیں ٹیکنالوجی آ سکی, انڈیا میں کیوں آ گئی؟ آپ بات کرتے ہیں انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں, آپ انڈیا کی جو لائیو اسٹاک کی پالیسی ہے وہ کاپی پیسٹ کر دیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو سیکسل ٹیکنالوجی سے آپ کی اعلیٰ نسل کے مویشی پیدا ہوں گے, زیادہ دودھ دینے کے حامل مویشی پہ ہم کام کریں گے. ہمارا جو فوجی ادارہ ہے DGRV&FC کے تحت رینالہ خورد میں ایک سیمن پروڈکشن سینٹر ہے, ہم وہاں بھی وہ لگا سکتے ہیں. ہم نے DGISPR سے بھی اپیل کیا, جی آپ ایسی ٹیکنالوجی کو منتقل کریں, آپ اپنے کسان کو سینے سے لگا کے یہ احساس دلائیں کہ جس طرح پاک فوج وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, اس طرح اپنے کسان کے بھی ساتھ ہے. اسے احساس دلائیں اس کسان کو جو زمین کا سینہ چیر کے سونا پیدا کرتا ہے, جو ان بھینسوں سے, ان گایوں سے ایک ایک دھار کر کے دودھ نکالتا ہے اور آپ کے لوگوں کو پلاتا ہے. اچھا شاکر بھائی, انڈیا میں جی, بنگال میں اور دیگر جو ہمارے ہمسایہ ممالک میں, کیا وہاں پر بھی جو مسائل ہمارے پاکستان میں دیکھے جا رہے ہیں, جیسے یہاں ڈبے کا دودھ کا زیادہ فروغ ہو رہا ہے, وہاں پر بھی ایسے مسائل ان کو بھی درپیش ہیں یا نہیں؟ نہیں جی, دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, انڈیا میں چونکہ بڑی سختی ہے. اب آپ نے انڈیا میں دیکھا کہ چاول کا تھا, وہاں لوکل سطح پہ چاول کی قیمت بڑھ رہی تھی تو انڈیا نے ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی. ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے, ہمارے مویشیوں کے کھانے کے لیے چارہ نہیں ہے, ہماری منسٹری ایکسپورٹ کر دیتی جو میرے مویشی نے چارہ کھانا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات میری؟ تو یہ خرابی ہے اداروں میں موجود جو کرپٹ افسران نے پالیسیز بنائی ہیں نا, جو چارہ جو اجناس میرے مویشیوں کی ضرورت ہے وہ میری ضرورت پوری کیے بغیر آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر ہم اجناس کی ایکسپورٹ روکنے کی بات کریں گے تو خرابی ہے, کسان ہٹ ہوگا. ہم نہیں چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اجناس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں نا جو ملوں سے نکلتے ہیں, چوکر ہو گئی, رائس پالش ہو گئی, رائس براؤن میل ہو گئی, ریپ سیڈ میل ہو گئی, سائلیج ہو گیا, الفا ہے ہو گیا, اس کی آپ ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دیں تاکہ ہمیں امپورٹ کا سہارا نہ لینا پڑے. جب آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ہم امپورٹ کا سہارا لیتے ہیں. امپورٹ ہو کے آنے والے اجناس, مہنگے اجناس, جب مویشی کھاتے ہیں, مرغی کھاتی ہے تو مہنگا انڈا پیدا کرتی ہے, مہنگی مرغی پیدا ہوتی ہے, مویشی کھاتے ہیں تو مہنگا دودھ پیدا ہوتا ہے, مہنگا گوشت پیدا ہوتا ہے. تو ضروری ہے ان کی ایکسپورٹ کو بند کریں تاکہ ہم سستا دودھ, سستا گوشت, سستی مرغی, سستا انڈا پیدا کر سکیں. تو شاکر بھائی, اس میں پھر بری ذمہ جو لوگ ہیں وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں تاکہ ویورز آسانی سے بات کو سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے بچوں کے منہ سے دودھ جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے, تو اسی طرح جانوروں کے منہ سے بھی خوراک چھینی جا رہی ہے. اس کے ذمہ دار آپ ان اداروں کو کہہ رہے ہیں, پالیسی میکرز کو کہہ رہے ہیں؟ پالیسی میکرز کو کہہ رہا ہوں. اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ, منسٹری آف کامرس, منسٹری آف
चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक, हमारा प्लानिंग कमीशन इसका जिम्मेदार है, और ये करप्ट सियासतदान उसके जिम्मेदार हैं। दूध का अगर कंपैरिजन करें, 2 साल पहले दूध में किसान को कितना प्रॉफिट था और अब कितना प्रॉफिट है? 2 साल पहले दूध की कीमत थी 95 रुपये फी लीटर, 94 रुपीज़ पर लीटर नोटिफिकेशन था हमारा। और आज जो दूध की कीमतें हैं वो 200 रुपये फी लीटर है। 94 रुपये फी लीटर में हम खुशहाल थे, हम मुतमईन थे। आज 230 रुपये लीटर में आप यकीन जाने हम ये सोचते हैं हम वतन अजीज़ को छोड़ जाएं, हम हिजरत कर जाएं, हम बैरून मुल्क चले जाएं। हमें यहाँ अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता। हमारे लोग दिवालिया हो के अंदरून सिंध और पंजाब हिजरत कर रहे हैं, क्योंकि ये कंक्रीट का जंगल है, यहाँ ना कोई चारा पैदा होता है। हमें सब चीज़ों के लिए या तो बैरून मुल्क पे इन्हिसार करना पड़ता है या अंदरून सिंध या पंजाब से हम चीज़ें मंगाते हैं। और यकीनन जो पेट्रोल की कीमतें हैं, रेलवेज हमें कोई सहूलत नहीं देती। हमारा माल मवेशी, अब जैसे जो गाड़ी, ये कराची पोर्ट है, पंजाब से जो गाड़ी आती है उसका किराया होता है कोई 70,000 65,000 ऐसे, और वही गाड़ी जब वापस अंदरून सिंध या पंजाब की तरफ जाती है उसका किराया होता है 2.5 लाख रुपए। तो बहुत ज़रूरी है कि इदारे अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। जो पाकिस्तान रेलवे में माल मवेशी जाता था और आता था, उनके साथ बोगियां लगाएं, ताकि ये जो स्लॉटर हो रहे हैं मवेशी, हम इस पर पाबंदी लगा के वापस ज़मीनों पे भेजें और ये वतन अजीज़ के लिए एसेट्स बन सकें। देखें, सालाना 15 लाख मवेशी आप स्लॉटर कर रहे हैं, छोटे और बड़े। अगर 3 साल का साइकिल हम मुकम्मल कर लें, उनकी जानें बचा लें, 45 लाख मवेशी हो गए ना, तो वो एसेट बनेंगे वतन अजीज़ के लिए। तो ये सोचने की बात है। हम आपको और क्या बयान करें, ये मुख्तसर सी छोटी सी मिसाल है। ये फूड सिक्योरिटी का मामला है, और यकीनन सी पैक के मुकम्मल होने के बाद आपके पास दूध और गोश्त नहीं होगा। फुट एंड माउथ फ्री डिजीज जोन जिस दिन पाकिस्तान डिक्लेयर करेगा, आपकी एक्सपोर्ट यूरोप तक खुल जाएंगी, अमेरिका तक खुल जाएंगी, तो यकीनन गोश्त नहीं होगा आपके लिए। चूँकि हम एक मुस्लिम मुल्क है ना, तो मिडल ईस्ट की जो मार्केट है, या मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाले गोश्त को पसंद किया जाता है। तो आपके लोगों के लिए कुछ नहीं होगा यहाँ। मैं ये हकाइक बयान कर रहा हूँ। मैं आज से 2 साल पहले जो दूध की कीमतों की बात करता था ना, 94 रुपये लीटर, आप मेरे पास आए थे मुदस्सिर, उस वक्त आप एक नेशनल मीडिया के एक चैनल में थे, और मैंने उस दिन आपको कहा था दूध की कीमतें 200 रुपये लीटर क्रॉस कर जाएंगी, और आज 230 रुपये लीटर है दूध की कीमत। तो हम हकाइक कह रहे हैं, क्योंकि हम अपनी तकलीफों का पता है। ठंडे कमरे में बैठे बाबुओं तक हमारी रसाई नहीं है। हम चीख के, चिल्ला के नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हम कैंपेन कर रहे हैं, किसान को नुमाइंदगी दो, किसान को नुमाइंदगी दो। ना इदारे हमारी सुनते हैं, ना हमारी गवर्नमेंट हमारी सुनती है। हम चिल्ला के कह रहे हैं, जनाब हमारी सुने, हमें नुमाइंदगी दें। हमें नुमाइंदगी नहीं देते, हमारी सुन तो लें कम से कम। हम मर रहे हैं, हम दिवालिया हो रहे हैं, तो खुदा के लिए हमारी सुने। शाकिर साहब, वैसे बात करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन मुझे आप इतना बता दें, अगर आप खुद नेशनल पॉलिसी मेकर होते फिर आप क्या करते? सबसे पहले जी, मैं बजाय इसके कि मैं बैरून मुल्क से गाय इंपोर्ट करूं, मैं अपनी लोकल ब्रीड पर तवज्जो देता। मैं नस्ल जो कुशी हो रही है मवेशियों की, उसे रोकता। मैं टेक्नोलॉजी को मुंतकिल करने की कोशिश करता। मैं सरमाए को, पैसे को वो ढलान फराम करूं कि वो बह के मेरे मुल्क के अंदर आ जाए। सरमायाकार को मुतवज्जो करने के लिए यकीनी तौर पे ऐसी ढलान बनाना ज़रूरी है कि सरमाया एक लिक्विड है, उसे जहां ढलान फराम कर देंगे वो बह के वहां चला जाएगा। देखिए ना, इंडस्ट्री चली गई आपकी बांग्लादेश, मैं बीच में से मिडिल मैन को ख़त्म कर देता, मैं एंड यूज़र तक अपने किसान को पहुंचा देता। पर यकीनी तौर पे हमारी हौसला शिकनी की जाती है, हमें सहूलियात फराम नहीं की जाती। इदारों में बैठे ठंडे बाबू हमारी सुनते नहीं है, तो उनसे कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा शाकिर भाई, ये तमाम चीज़ें अगर आपकी ज़रूरियात पूरी कर दी जाएं और आपके तहफ़्फ़ुज़ात पूरे हो जाएं, तो फिर दूध की कीमत कितनी कम हो सकती है? देखें जी, अगर तमाम चीज़ें पूरी हो जाएं तो दूध की कीमतें हम आधी कर देंगे। अगर 200, जैसे अब 250 या 300 रुपये लीटर होने का जा रहा है, तो हम ये कहेंगे हम 150 रुपये लीटर कर देंगे। गोश्त की कीमतें भी हम आधी कर सकते हैं अगर ये, और अगर सिर्फ अजनास के बाय प्रोडक्ट्स पे पाबंदी लगा दें तो हम 50-50 रुपये लीटर दूध की कीमतें कम करने का भी ऐलान कर देंगे। क्योंकि देखें ना, अब हमारी ज़रूरियात के जब अजनास चले जाएंगे बाहर, तो हम इम्पोर्ट करते हैं ना, तो अजनास के बाय प्रोडक्ट्स पे की एक्सपोर्ट पे पाबंदी इन्हें लगा देनी चाहिए। शाकिर भाई, आपकी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बैरून मुल्क में भी बड़ी मांग है।
آپ کو یہاں نہیں پوچھا جاتا, وہاں اتنا پوچھا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا بھر میں. اب جیسے کہ میں امریکہ گیا تھا تو میں یو ایس گرین کونسل کا ساؤتھ ایشیا ٹیم کا ممبر ہوں, پاکستان سے واحد میں ہوں. جب میں وہاں گیا تو مجھے سرکاری طور پہ انہوں نے پروٹوکول دیا. آپ دیکھتے ہیں کوئی ویڈیو, اسی کی بنیاد پہ آپ سوال کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اور جو ہمارے ادارے ہیں, ان کی نظروں میں کسان کی اہمیت نہیں ہے. پر امریکہ نے بھینس کالونی میں بیٹھے ہوئے ایک کسان کو دیکھ کے چن کے اٹھا لیا اور لے گئے امریکہ. ہماری ٹریننگز بھی انہوں نے کرائی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو ویلیو ایڈیشن. اب جیسے کہ یورپی یونین کی تنظیم ITC, میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور انہوں نے ہماری ٹریننگز کرائی ہیں, ہماری پوری کمیٹی کی, کہ ہمیں اپنی انڈسٹریز کے پلرز کو پہچاننا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو پہچاننا وہ کون ہے, آپ نے انہیں اہمیت دینی ہے, انہیں آگے کیسے آپ نے لے کے جانا ہے, انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے. ہم نے اپنے آپسی اختلافات ان کی ٹریننگز کی وجہ سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. ہم تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں اس سیکٹر کو آگے لے کے جانا ہے. تو بیرون ملک تو آپ کے کسان کی اہمیت ہے. اور ایک سیاستدان مجھے شکاگو ایئرپورٹ پہ ملے تھے جنہیں انہوں نے بٹھایا ہوا تھا. انہوں نے بڑے حیرت سے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں. میں نے انہیں کہا جی میں تو ایک بھینس والا ہوں, نام میں نہیں لوں گا ان کا. میں نے کہا ایک بھینس والا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اتنا یہاں پہ. میں نے کہا جی ایک کسان ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے, پر آپ کے لیے کسان اہمیت نہیں رکھتا. شاکر بھائی, ہمارے ملک میں زرعی یونیورسٹیز, اتنی بڑی بڑی زرعی یونیورسٹیز ہیں, صرف پاکستان کے اسٹوڈنٹس نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں. تو یہاں پہ ریسرچ ہوتی ہیں, اتنا پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے ان یونیورسٹیز میں, تو وہ کس کام آتا ہے؟ ہمارے کسان پھر بھی کیوں پریشان ہیں؟ اصل میں جی دیکھیں, یہ تو بات ہے سمجھنے کی. اگر تھوڑی بہت ذمہ داری کوئی یونیورسٹی ادا کر رہی ہے تو وہ ہے آپ کی یواس, جو لاہور کی یونیورسٹی. باقی ہماری جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں نا, وہ صرف تھیوری پڑھا رہی ہیں. اگر آپ کی کوئی یونیورسٹی ہے نا, وہ یہ بھینس کالونی ہے, یہاں کیمپس آنا چاہیے. وہاں کے جو فارغ التحصیل DVM ہے یا جو وہاں کسانوں کو ٹریننگز کرائی جاتی ہے, سب سے زیادہ ٹریننگ کے لیے بھینس کالونی اہم ہے. آپ کو چاہیے کہ یہاں کیمپس لائیں. ملک بھر میں کتنی زرعی یونیورسٹیز ہیں, ہماری ٹنڈو جام یونیورسٹی, لسبیلا یونیورسٹی, گومل یونیورسٹی, ہماری ایرڈ یونیورسٹی اسلام آباد, ہماری یہ جو فیصل آباد زرعی یونیورسٹی ہے, کسی ایک نے ذمہ داری ادا نہیں کی. تھوڑی بہت ادا کی تو یواس یونیورسٹی لاہور نے ادا کی. مجھے اتنا سمجھا دیں کہ دودھ, 1 کلو دودھ پر ایک کسان کتنا پروفٹ کماتا ہے؟ 10 روپے, 15 روپے, 20 روپے, 30 روپے, یہ ذرا مجھے سمجھائیں. ہمارے جو مویشی آتے ہیں نا, کوئی زیادہ دودھ دیتے ہیں, کوئی کم دیتے ہیں, کوئی 8 لیٹر بھی دیتے ہیں, کوئی 10 لیٹر بھی دیتے ہیں, پر جو ہماری ایوریج پروڈکشن آتی ہے نا, وہ 9 لیٹر آتی ہے. پر جو ریکمنڈڈ دودھ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ 8 لیٹر پہ بنائی جاتی ہے, 8 لیٹر کی پروڈکشن کے اوپر. تو کسان کیا کرتا ہے, ابھی اس وقت صورتحال یکسر بدلتی جا رہی ہے. ہماری جو گائے ہے نا, گائے زیادہ پروڈکشن کی حامل ہے, خواہ وہ ہماری ساہوال ہو گئی یا ہماری جو کراس بریڈ آتی ہے نا, ہولسٹین فریزن, جرسی, گرلینڈو یا دیگر جتنی بھی بریڈ ہیں پاکستان کے اندر. تو اب کسان نے کیا بھینس فیزیبل نہ رہی تو اس نے گائے کا دودھ زیادہ مکس کرنا شروع کر دیا, تاکہ وہ اپنی پروڈکشن کو 8 کی بجائے 9 لیٹر کر لیتا ہے. تو وہ تقریباً جو ہے اس میں بچا لیتا ہے 10 روپے لیٹر تک. اور ایک جانور جب دیتا ہے 8 لیٹر تو سمجھ لیں کہ 80 روپے تقریباً روز اس سے ایک بھینس سے وہ بناتا ہے. آپ نے ایک منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ کا ایک منسٹر بنا دیا تھا پچھلے دنوں, طارق بشیر چیمہ, جس نے 14 جہاز سویا بین سے اور کینولا سے بھرے ہوئے بحیرہ عرب کے پانیوں میں روک دیے. کیوں؟ اچھا روک دیے, سمجھ آتی ہے جی, کوئی وجوہات رہی ہوں گی, GMO اور نان GMO کی بحث تھی. آپ نے ریلیز کیوں کیے؟ جب روکے تھے نا, آپ نہیں آنے دیتے ان کو پاکستان میں. دیکھیں, اگر آپ اس قسم کا کوئی معاملہ تھا تو آپ کو چاہیے تھا آپ انہیں امپورٹرز کو بھی اور کسانوں کی ایسوسی ایشنز کو ایک خط تحریر کرتے. آپ کہتے کہ فلاں ڈیٹ تک GMO سیڈ پاکستان میں آ سکتا ہے, اس ڈیٹ کے بعد نہیں آئے گا, آپ اپنا انتظام کر لیں. آپ نے پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کے لیے جہازوں کو روکا. کون آپ کو ایکسپورٹ کرے گا, کون آپ کو بھیجے گا یہاں پہ اجناس؟
کوئی نہیں بھیجے گا جی. آپ نے وہ جہاز کچھ تو داخل ہو گئے, کچھ وہ دوسرے ملکوں کی طرف موو کر گئے. آج تک وہ سویا بین نہیں آ رہی جس کی بنیاد پہ آپ مہنگی مرغی آپ نے 1200 روپے کلو تک کھائی. یہ کرپٹ لوگ ذمہ دار ہیں. منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ذمہ دار ہے اس کی, اور یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. آپ جیسے اینکر آ جاتے ہیں, آپ کو پتہ تو لگتا نہیں ہے کسی بات کا, آپ ہمیں برچیاں مارتے ہیں اپنے الفاظ کی. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اداروں میں بیٹھے کرپٹ لوگ ذمہ دار ہیں. آج یہ فوج نے ڈنڈا اٹھایا ہے, سارے سیدھے ہو جائیں گے. اللہ کرے ہمارے ادارے بھی ٹینشن لیں اور ان مسائل کو حل کریں. ہمارا دشمن کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں پہ ہیں.